شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 202 تک ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا. آیت نمبر 203 سے آیت نمبر 205 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. اللہ رب العزت نے ان کے جو مشرکین کا جو اللہ کے دین کی دعوت کو سننے کے نتیجے میں بہانے تراشنا اور اعتراضات کرنا، شور شرابہ کرنا، فضول بکواس کرنا اور کمزور یہ نئے جو مسلمان ہوئے ہوئے لوگ ہیں انہیں وسوسے دینا، جب وہ اس طرح کے ان کے معاملات تھے. اللہ رب العزت نے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. یہ شیطانوں کے بھائی گمراہیوں کی طرف کھینچتے ہیں پھر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا. اپنا منمانی سوال، اپنا منمانی اعتراض، اپنا دل چاہا معجزے کا سوال کرنا، اور جب وہ نہ ہو تو یہ کہنا خود گھڑ کے لے آؤ، یہ تمہارا سب بناوٹ تو ہے، بنا لو. یہ وہ مقام ہے جہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر یقین آتا ہے. آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام صاحب معجزات ہوتے ہیں، مگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو صاحب معجزہ ہونے کے بعد اس کا دعوے دار ہو. آپ ان کی سیرتوں کو مطالعہ کر لیں کہ جی میرا یہ معجزہ ہے، میں ایسا معجزہ کر سکتا ہوں. ایک شخص بھی جو نا آپ کو نہیں ملے گا. سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک کی سیرت میں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی. جبکہ اس کے برعکس ایک جھوٹے نبی کی پہچان ہے. مرزا قادیانی کو دیکھیں. مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں حقیقت الوحی وغیرہ کتابوں میں اس نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات دیا اسی طرح مجھے بھی دیے. پھر اس نے وہ اپنے معجزات گنائے بھی ہیں. وہ مجھے بھی اس سے بحث نہیں ہے. وہ اپنے تئیں اپنے گمان میں جو اس نے معجزات سمجھے ہیں وہ گنوائے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں مرزا بشیر احمد جو اس کا بیٹا ہے، نہیں حکیم نور الدین جو اس کا خلیفہ تھا، اس نے مرزا کی سیرت پہ کتاب لکھی. کہنے لگا حضرت کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ان کو حکیم نے خود مکمل طور پہ چھٹی دے دی تھی اور کہا تھا شادی مت کرنے. سمجھ رہے ہیں؟
اور اس کے بعد بھی جو نا ان کے ہاں اولاد ہوئی. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. شہید ملت علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو مرزا صاحب کو اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا چاہیے یہ کس کا معجزہ تھا. تو عرض کرنے کا مطلب یہاں پہ میرا یہ ہے، ایک سچے اور ایک جھوٹے آدمی کا یہ سب سے بڑا فرق ہے، خاص طور پر رسالت کے معاملے میں. رسالت کی جو معرفت ہے اس کے اندر یہ فرق ہے کہ وہ خود سے کوئی کام نہیں کرے گا. جو کچھ کرے گا اللہ کی وحی سے، اللہ کا حکم کو پا کے کرے گا. جیسے کہ یہاں بھی دیکھیں، کل انما اتبع ما یوحی الی من ربی. جب یہ کہا گیا کہ آپ اپنی طرف سے بنا لو، کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کل، آپ کہیے انما اتبع ما یوحی الی من ربی. اس کے سوائے نہیں کہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پہ نازل ہوتی ہے. تسلیم کرنا کرو، نہیں کرنا انکار کرو، تمہارا معاملہ ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا. یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول. اور اسی سے دوسرا نقطہ سمجھیں، کئی مرتبہ ہوئی ہے یہ بات لیکن تجدید مسئلہ کے طور پہ پھر بتا رہا ہوں، دین میں کسی کی رائے کو دخل نہیں. آپ کتنے ہی بڑے مفکر کیوں نہ ہو، آپ کو پتہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے. یہ جملہ کہنے میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے، میری یہ رائے ہے، میرا یہ نقطہ نظر ہے، میں یوں سمجھتا ہوں. میرے نزدیک بظاہر ان جملوں میں کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں ہے، کوئی بد تہذیبی نہیں ہے، اور بظاہر کوئی حرج نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دین کسی کی رائے کے اوپر ٹھہرا ہوا نہیں ہے. یہ دین کا ایک بنیادی ادب ہے. سنن ابی داؤد کتاب الطہارت کے اندر حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین کسی کی رائے پر نہیں ہے. اگر ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یعنی کہ مسا جو ہے نا وہ موزوں کے پیروں کے اوپری حصے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، نچلے حصے کی طرف ہونا چاہیے. بھائی مسا کہاں ہوتا ہے؟ اوپری حصے پہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ رائے پہ ٹھہرا ہوا ہوتا تو میں کیا کہتا کہ اس کے نیچے، بھائی پیر زمین پہ پڑتا ہے نا، اوپری حصہ تھوڑی پڑتا ہے، نچلا تلا پڑتا ہے نا اس میں. کہ دین چونکہ رائے پہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے اس لیے ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسا کہاں ہوتا ہے؟ اوپری حصے. تو یہ سمجھے کہ رائے جو نا اس کا دین میں کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے. حتیٰ کہ اتنی سخت بات ہے، کھانے پینے کا تعلق اصولی طور پہ کھانے پینے کا تعلق انسان کی معاشرت سے ہے. سمجھ رہے بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بو سے نفرت کرتے تھے، کسی بھی قسم کی بو آپ کو پسند نہیں تھی. آپ اپنی فطرت میں نظیف تھے، جمیل تھے، تو آپ کو بو سے نفرت تھی. عربوں میں ایکسپائری ڈیٹ بڑھانے کے لیے ایک مغافیر نامی جڑی بوٹی پیس کے میش اپ کر کے ملائی جاتی تھی جس سے چیزوں کی ایکسپائری کو بڑھایا جاتا تھا. جب اپنے ابھی کیمیکل ڈلتے ہیں نا، الکوہل کے بعد کیمیکل ڈلتے ہیں چیزوں کی ایکسپائری بڑھانے کے لیے، وہ عربوں میں وہ جڑی بوٹی ملائی جاتی ہے. لیکن اس کے یعنی وہ جس چیز میں موجود ہو وہ کھانے کے نتیجے میں منہ سے مخصوص قسم کی بو آتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد پیا اس طرح کہ اس میں مغافیر کی یعنی مغافیر شامل تھا، تو آپ کے منہ سے بو آ رہی. تو ازواج میں سے بعض نے کہا کہ آپ کے منہ سے جو نا مغافیر کی بو آ رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر پہلی آیت یعنی کہ سورہ تحریم نازل کی، اور پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ چیز اپنے اوپر حرام کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی؟ بتاؤ، کھانے پینے کا معاملہ تو انسان کی اپنی معاشرت سے تعلق رکھتا ہے نا، لیکن چونکہ حرام و حلال کا معاملہ ہے کہ ایک چیز حلال ہے اور میں کہتا ہوں جو میں کھاؤں گا ہی نہیں، میں اپنے اوپر اسے حرام کر لوں. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نہیں کہتے اوجڑی حرام ہے، مکروہ. اب بھائی شریعت میں ہے نہیں، اللہ کو مانو. جب شریعت میں مکروہ یا حرام کی بحث نہیں ہے، تم کہاں سے کر رہے ہو؟ جھینگا حرام ہے، اب شریعت میں ہے نہیں،
مچھلی کی نسل ہے، ہاں تو حلال ہے نا. سمجھو اس بات کو کہ جس کے لیے حلال کہا گیا وہ حلال ہے، اور جس کے لیے حرام کہا گیا وہ حرام ہے. بات چیزیں شک پیدا کرنے والی، آدمی اس سے اپنا دامن بچائے گا، رائے نہیں دے گا. دین میں جانتا ہے. سنیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک آدھا عالم وہ ہے کہ جس سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ جانتا ہے وہ اس کا جواب دے دے، اور پورا عالم وہ ہے جس سے دین کی کوئی بات پوچھی جائے اس کے علم میں وہ بات نہ ہو تو کہہ دے میرے علم میں نہیں. رائے بولنا چاہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے تھے نا، آدمی اپنی رائے سے بھی کہہ سکتا تھا. مثال کے طور پہ صاحب علم، صاحب ادراک، صاحب باطن صوفیہ کی اصطلاح میں، بھئی وہ تو ہر چیز کا جواب دے سکتا ہے نا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ یا تو جانتا ہو تو جواب دے گا، نہیں تو یہ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں. اس میں کوئی بڑے چھوٹے کی بات. فرمایا ھذا بصائر من ربکم وھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. ھذا یہ جو وحی ہے، سنو، بصائر من ربکم، بصائر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے یہ بڑی عقل مندی، حکمت، سوجھ بوجھ کی باتیں ہیں. اور سنو، توجہ طلب بات، امی قوم کے اوپر قرآن اتر رہا ہے. امی قوم کو، امیین کو اللہ جو ہے وہ تیار کر رہا ہے مستقبل کی حاکمیت کے لیے، سلطانیت کے لیے. وہ قوموں پہ حکومت کریں گے. ابھی حال کیا ہے؟ ابھی حال یہ ہے، وہ روم کے مقابلے کے نہیں، وہ فارس کے مقابلے کے لیے نہیں، وہ ایران کے مقابلے کے نہیں، وہ یورپ کے مقابلے کے نہیں، وہ کسی مقابلے کے نہیں ہے. تیسری دنیا ہے، کوئی جانتا بھی نہیں. یہ اپنے باہر کی دنیا کو نہیں جانتا. آپ کو پتا ہے کورا آدمی جو ہوتا ہے نا، کورا آدمی، جاہل کوئی نہیں ہوتا ہے. بات ہے کسی کو بھی جاہل نہیں کہنا چاہیے. آپ کو پتا ہے علماء اصولیین نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ مطلق کسی کو جاہل نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس شرعی اصطلاح کے اندر جاہل کافر کو کہا گیا ہے. مطلق جاہل نہیں کہنا چاہیے. کب اللہ اس کو علم دے دے، کب اسے معرفت مل جائے، مطلق جاہل نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح مطلق کافر نہیں کہنا چاہیے، کافر ہی نہیں کہنا چاہیے. اس سے ملتے جلتے کلمات بھی نہیں کہنے چاہیے کسی. 12. اچھا جی، اب غور طلب نقطہ ہے، قرآن اتر رہا ہے، ان کی نظر میں یہ بعض پچھلی حکایات، پچھلی مذاہب کی قوموں کی حکایات، بعض کے نزدیک کچھ حکمت و بصیرت کی بات ہے، بعض کے نزدیک ادب ہے، کیونکہ کلام بڑا زبردست ہے نا، یہ اللہ کلام ہے. اس میں عربی زبان کے اعتبار سے آج تک کوئی آدمی کبھی بھی نقطے کے برابر بھی کوئی گرامیٹیکل غلطی نکال پایا؟ دنیا کی کوئی بھی کتاب بڑے سے بڑے ادیب نے لکھی ہو، اس زبان کا کتنا بڑا ماہر کیوں نہ ہو، اس نے جو لکھا اس کے لکھنے میں کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہوئی ہے. کیونکہ وہ کلو بنی آدم خطاؤن کے تحت ہر آدم کا بیٹا غلطی کرتا ہے، غلطی سے کوئی مبرہ نہیں. لیکن چونکہ یہ اللہ کا کلام تھا، یہی وجہ ہے آج تک، مطلب آپ سمجھیں کہ 1500 سال بیت گئے، اس پر غیر مسلموں نے تحقیق کر لی. دیگر چیزیں اپنی جگہ، کلام ہونے میں، کلام وہ زبان کے ماہر تھے، تو زبان کے ماہر ہوتے ہوئے، جیسے پادری پکتھال بڑا مشہور ہے، وہ عیسائی تھا، اس نے اس کلام کی غلطیاں نکالنے کے نام پر جو ہے نا، اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تھا، مسلمانوں کیا قرآن کا ترجمہ کیا انگریزی میں. اور دنیا میں انگریزی زبان میں قرآن کا سب سے مستند ترجمہ اسی کا مانا جاتا ہے. دارالسلام شائع کرتا ہے، دارالسلام پبلشرز ہے نا، وہ شائع کرتا ہے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ آپ دیکھیں، اس نے تنقیدی نگاہ سے کہ کلام کی غلطیاں نکالوں گا، وہ ششدر رہ گیا اس کی تحقیق کے نتیجے میں کہ ایک بھی غلطی اس میں نکل پائی نہیں. اب جی انہوں نے پہلے اس کو یعنی پہلے وہ کوئی حکمت بصیرت کی باتیں ہیں، وہ یہ پچھلوں کی داستانیں ہیں، یہ جی ایک ادبیہ کلام ہے، وہ اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے قرآن کو. خارجی طور پہ آپ اللہ کے رسول ہو، ہائے یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے، چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، فرشتے ہمارے سامنے اتر آئیں، پتھر کنکر تم سے باتیں کریں، معجزات کا سوال کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے حکمت اور سمجھداری کی باتیں ہیں.
اچھا جی، اب آیا ہمارے ہاتھ میں، ہم ختم شریف کروا رہے ہیں، ختم بھی شریف ہے، ہماری کوئی چیز اور شریف نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جہاں کوئی صوفی یعنی کہ رہ رہا ہو یا مر گیا ہو، وہ علاقہ شریف ہے، اس کے استعمال کی ہر چیز شریف ہے، اور نہیں سمجھے کچھ بات کو، ہماری کوئی بھی چیز ہو وہ کیا ہے؟ شریف۔ چلیں یہ بھی اپنی جگہ ایک لطیفہ ہے، لیکن بہرحال اب جناب علی ہوا یہ، ہمیں ملا تو ہم ختم شریف کرا رہے ہیں، سب دوسرے والے کو دیکھو وہ اس میں سے تعویذ لکھ لکھ کے دے رہا ہے، وہ اس میں سے تعویذ لکھ لکھ کے دے رہا ہے۔ تیسرے والے کو دیکھو، وہ رمضان کے اندر کیا ہوا، رمضان میں قرآن اجر کمارو ثواب، قرآن رٹے چل رہے ہیں، قرآن کے دڑ 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 دڑ، ابھی اب رمضان میں ہم دیکھیں گے دڑ 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 رٹے چل رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا فرض ہے، قرآن کی تلاوت فقرؤ ما تیسر من القرآن کے تحت قرآن کی تلاوت کرنا فرض ہے، مگر کس نیت سے فرض ہے وہ ایک اپنی جگہ بات ہے نا۔ یہی دونوں آیتیں جو ہم ایک ساتھ آج پڑھ رہے ہیں، اس میں دو تو چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ اس نیت سے وہ پڑھا جائے گا۔ اچھا، اب وہ ختم شریف کے لیے نہیں آیا، وہ تعویذ گنڈوں کے لیے نہیں آیا، اور وہ محض تمہارے رٹوں کے لیے نہیں آیا۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے حکمت اور عقل مندی کی باتیں ہیں۔ ابھی سنو ذرا، والشمس تجری لمستقر لہا، سورج ایک خاص مدار کے گرد چکر لگاتا ہے، یہ قرآن آپ کو ایسٹرونومی بتا رہا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک خاص حساب کتاب میں چل رہے ہیں۔ قرآن آپ کو آپ کی تقویم کا، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پوری گنتی دے رہا ہے، پورا حساب دے رہا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، کہ یہ ایک خاص اس کے میتھمیٹیکل اس کی تفصیل ہے۔ جابر بن حیان رحمۃ اللہ علیہ نے پوری 2 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے اس کی، ایک آیت، اور اس کو ثابت کیا اسلامی تقویم سائنٹیفک اعتبار سے۔ اچھا جی، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرا رب شہد کی مکھی کی طرف وحی کرتا ہے۔ قرآن آپ کو بتا رہا ہے کمیونیکیشن کو، کہ کمیونیکیشن اس بلا کا نام ہے کہ صرف انسان کی نہیں ہو سکتی، انسان جاندار کی ہو سکتی ہے، بلکہ انسان اور بے جان کی ہو سکتی ہے۔ پتا آپ کو؟ دیکھو، اگر یہ نا خدا سے کوئی ہم کلام نہیں ہو سکتا سوائے رسولوں کے، ایسی۔ اب بتائیں، یہ جو کمیونیکیشن کا معاملہ ہے نا، یہ موبائل کی ایجاد اصل کیا چیز ہے؟ موبائل کی اصل کیا ہے؟ آواز کو، خبر کو، بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک گھنٹوں میں پہنچانا، منٹوں میں پہنچانا، سیکنڈوں میں پہنچا دینا۔ ایک شہد کی مکھی کی طرف وحی کر کے اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ کمیونیکیشن وہ بلا ہے، وہ چیز ہے، اس میں وہ سائنس ہے۔ سائنس کو سمجھو کہ آپ صرف انسان سے ہم کلام نہیں ہو سکتے ہو، کوشش کرو تو جانداروں سے بھی ہو سکتے۔ پھر اس کی مثال بھی دی ہے نا اللہ نے قرآن میں۔ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ جانوروں کی باتیں سمجھ لیتے تھے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ جی ہمیں آ جائے گا وہ، لیکن ایسا ضرور ہے کہ اس میں سائنس ہے، کوشش کرو گے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہوتا کیسے۔ یہ قرآن بتا رہا، اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ وما فوقها، اللہ مثال دینے سے نہیں شرماتا مچھر کی ہو یا اس سے بھی ادنا چیز کی۔ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ صرف یہ ایک آیت قرآن میں ہوتی نا، صرف یہ ایک آیت اللہ پر ایمان لانے کے لیے بہت تھی۔ یہ ایک آیت اللہ کہتا ہے اللہ مثال دینے سے نہیں شرماتا مچھر کی یا اس سے بھی ادنا چیز کی۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اس جاندار کی طرف توجہ دلائی ہے جو کسی بھی چیز کی ڈی این اے کو منتقل کر کے کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے اور ایک زمانہ سروائیو کر سکتا ہے۔ پتا آپ کو؟ مچھر آپ کا ڈی این اے لے جائے گا، آپ مر گئے، ہم مچھر میں سے آپ کا ڈی این اے لیں گے، آپ کا کلون تیار کر لیں گے۔ مچھر نے آپ کا خون پیا نا، آپ کا ڈی این اے چلا گیا اس کے ساتھ، آپ مر گئے۔ ہم نے مچھر میں سے آپ کا خون لیا اور آپ کا کلون بنا کے کھڑا کر لیا۔ بھائی میرے، آپ اندازہ کریں
یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنی عظمت والی. پہلی آیت سے لے کے پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترتیب کے اعتبار سے یعنی کہ ترتیب کے اعتبار سے پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہ تنظیم کے اعتبار سے یہ اس والی ترتیب کے اعتبار سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پہلی آیت ترتیب کے اعتبار سے دیکھو نا، اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھو. او بھائی اقرا پڑھو کس کو؟ ابے اسکول کے گیٹ کے اوپر لکھا ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق. ابے وہ تھوڑی پڑھنے کے لیے کہہ رہا اللہ. سنو بتا رہا ہوں، بات بتا رہا ہوں، سمجھنا. اللہ وہ پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے یہ پڑھنے کے لیے، اسے پڑھو. وہ پڑھ کے کیا نہال کیا تم نے اتنے عرصے میں یا کچھ؟ ہاں وہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے وہ امی وہ کچھ نہال نہیں کر سکے تھے، جب یہ قرآن اترا انہوں نے اس کو سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، بعد میں کمال کر کے گئے. جو نہال نہ کر سکتے تھے وہ کمال کر کے گئے. ایسے ہی ہے نہیں؟ تو غور طلب نکتہ ہے، ھذا بصائر من ربکم، یہ تم تیرے رب کی طرف سے یہ بڑی حکمت والی بڑی علم والی باتیں ہیں. بھائی میرے سنو، میں آپ کو بتاؤں، وَھُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَھُدًى اس میں ہدایت. بھائی مجھے نہیں پتا ہدایت یعنی کہ مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے. اللہ نے اس کتاب میں مجھے وضو بتایا، نماز بتائی. مجھے نہیں پتا مجھے اسلامی معاشرے کو کھڑا کرنے میں کیا چیز کا اضافہ کرنا ہے، کیا چیز ڈالنی ہے، اس نے مجھے زکوٰۃ بتائی. مجھے نہیں پتا کہ میں نے اپنی اجتماعیت کو قائم کیسے کرنا ہے، اس نے مجھے حج بتایا. مجھے نہیں پتا کہ میں نے اس کے دین کے لیے اپنے آپ کو جو پریپیئر کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے، اس نے مجھے روزہ بتا دیا. میں نے اپنی معاشرت آگے چلانی کیسے، اس نے مجھے نکاح بتا دیا. میں نے اپنے لوگوں کا دفاع کرنا کیسے، اس نے مجھے جہاد بتا دیا. میں نے اپنی قوم کی ترتیب کیسے کرنی ہے، اس نے مجھے خلافت بتا دی. ھذا بصائر من ربکم وھدی. یہ کتاب یہ سب یہ کوئی رٹا مارنے کی چیزیں، تعویذ گنڈے بنا کے دینے کی چیزیں نہیں ہیں، ختم شریف کی چیزیں نہیں ہیں. یہ تیرے رب کی طرف سے بڑی حکمت والی باتیں ہیں، اس میں ہدایت ہے. آپ لطیفہ دیکھو، لطیفہ آدمی کہہ رہا ہے یار یہ اس کے پاس جاتا ہوں یہ اپنی سنا رہا ہوتا، اس کے پاس جاتا ہوں اپنی سنا رہا ہوتا، وہ اپنے دلائل دے رہا ہوتا، اپنے دلائل دے رہا ہوتا، وہ اپنی اس کی بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اس کی بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. ابھی تو کہہ رہا جس پہ قرآن اترا. ابے یہ کوئی یہودی عیسائی کہتا ہے جس پہ توریت انجیل اتری اور اس میں رد و بدل ہو گئے. یہ کوئی ہندو کہتا ہے کہ جن کے بزرگوں نے ان کو پکڑ کے رکھنے کے لیے کتابیں گھڑی. بات سمجھ میں آتی؟ ابے یہ تو کہہ رہا ہے کہ جس کے اوپر اترا ہے قرآن یعنی کہ جس قوم پہ اترا قرآن وہ ایمان لے کے آیا، لقوم یؤمنون، ہر اس کے لیے جو ایمان لاتا ہے. تو ایمان لایا ہوا تھا، تیرے پاس تو یہ کتاب ہے. ہاں تو کہہ رہا ہے کہ ہر کوئی اپنی کہہ رہا ہے. تجھے کہہ کون رہا تو ہر کسی کی سن. تو پہلے ایسے تو پڑھ، تیرے پاس گھر میں ہے. دیکھو آپ کو میں قرآن کا ایک معجزہ بتاؤں. قرآن کے ہزاروں معجزہ، خود قرآن کا نبی قرآن ہے نا، قرآن اکیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، خود قرآن اکیلا. پھر یہ اکیلا قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اس قرآن کے اپنے معجزات ہیں. ایسے کمال معجزات ہیں کہ بات چھوڑ. اس میں ایک معجزہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ معجزہ یہ ہے، سنیں. یہ بھائی بن کپڑے پہن کے آگے میں چمک گیا. بہرحال سنیں، ایک معجزہ یہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اخبار چھپتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ نیوز پیپر، اخبار، دنیا میں سب سے زیادہ اخبار چھپتا ہے بھائی میرے. لیکن دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والا اخبار ہر گھر میں نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ اچھا قرآن اخبار جتنا نہیں چھپتا، مگر قرآن ماننے والے، قرآن کے ماننے والے ہر آدمی کے گھر میں ہوتا ہے. اخبار ہر آدمی کے گھر میں نہیں ہے، لیکن قرآن نہیں سمجھو ہر آدمی کے گھر میں. کس لیے؟ اب بتایا بھائی ہمارے والے نے بتایا، وہ اس لیے ہے کہ رمضان میں نکال کے ختم شریف کرنا ہے.
27ویں کو اس کے نام پہ مٹھائی ٹھوسوں گا، اس لیے آیا یہ قرآن۔ وہ مسجد کے مائک پہ اعلان ہو رہا ہے، حضرات محلے داروں اہل علاقہ سے گزارش ہے، آج مسجد میں ختم شریف کا پروگرام ہے، سب بھائی مل جل کر بڑھ چڑھ کر اس میں چندہ دیں۔ اور وہ چندہ کس لیے اصل میں؟ مولوی صاحب کو 10-12-15 ہزار روپے دیے جائیں گے، لفافہ، کپڑے پہنائے جائیں گے نئے، مؤذن کو اس کے آدھے ملیں گے، پھر اس کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا جس نے جو کچھ بھی پڑھا اس کو بھی کچھ دیا جائے گا۔ اچھا بھائی ہو گیا، اینڈ کیا نکلا؟ تمہارا رمضان بھی گزر گیا، تراویح بھی ہو گئے ختم، اینڈ کیا نکلا؟ تم سمجھے گا اس قرآن کو؟ اینڈ کیا ہوا؟ پیسے اور نکل لیے۔ بھائی کچھ اینڈ ہوا اس کا؟ اس کی مثال ایسا ہے، پورے سال ٹیچر نے ہمیں پڑھایا، اینڈ کیا ہوتا ہے؟ امتحانات ہوتے ہیں نا، ہم پیپر دے کے آتے ہیں، پیپر دینے کے نتیجے میں پاس یا فیل ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں ترقی کر کے آگے جاتے ہیں، اپنے استاد کی قدرت، میرے استاد کی ایسے میں آگے بڑھتے، فیل ہو جاتے ہیں تو اور جوتے کھاتے ہیں، ڈبل قدر ہو جاتی ہے، 1 سال اور جوتے پڑیں گے، 1 سال اور تانے پڑیں گے۔ لیکن وہ 27ویں کی رات کو استاد محترم سے جو قرآن سنا پیچھے تراویح میں، اینڈ کیا ہوا اس کا؟ کچھ ہوا نہیں؟ عید کے بعد داڑھی کٹوائے پھر رہا، عید کے بعد نمازیں چھوڑے پھر رہا، عید کے بعد یعنی کہ رمضان کا وہ جیسا مومن تھا نا، عید کے بعد کا اس سے چھٹا ہوا کافر نکلا، اس سے ڈبل۔ اور محفل کا تقدس پامال نہیں ہو، اور نہ ایک لفظ اور استعمال کرتا ہوں، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ، کیونکہ وجہ یہ ہوئی کہ بھائی وہ اس کو سمجھایا تھوڑی کیا کہ تجھے پڑھ کے کیا سنایا جا رہا ہے، ھذا بصائر من ربکم ورحمۃ، ھذا بصائر من ربکم وھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ قرآن تو بہت سمجھداری کی باتوں والا ہے، ہدایت والا ہے اور رحمت والا ہے، لقوم یؤمنون، ہر اس آدمی پہ جو اس پہ ایمان لانے کا دعوے دار ہے۔ اب آپ یہ دیں گے رحمت، اس کی رحمت کا اندازہ کریں چھوٹی سی بات سے۔ میں طہارت کیسے حاصل کروں؟ مجھے اس کے لیے غیر مسلموں کے طریقے، مثلا انگریز کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو کے منہ تو شلوار قمیض میں بھی، پھر کیا ہوگا شلوار قمیض میں کھڑے ہو کے منہ تو؟ نہیں سمجھے نہیں میری بات؟ میں بالکل آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں آپ کو، پوری شلوار گیلی کر کے پھر رہا ہوں گا میں؟ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اچھا بھائی پھر استنجا کیسے کرنا ہے، صفائی کیسے کروں؟ دیوار سے رگڑ لو، کیا کروں؟ ٹیشو پھیر لو؟ وہ تو آج تک مطمئن ہوا نہیں، ہمارا والا ہوگا نہیں، کیا کرنا کیا ہے؟ پتہ میں اتنا کھول کے کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، بات کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ یار بات کی اہمیت کیا ہے۔ ذرا وہ ضلالت کو دیکھ، کتے کو دیکھا کبھی؟ کتے کو مونتا ہے سیدھا نکل لیتا، انگریز کو دیکھو موتے کا سیدھا نکل لے گا، تو انگریز اور کتے میں کیا فرق ہے؟ مطلب تم کتے کی تہذیب میں اور یورپ کی تہذیب میں کوئی فرق ہے؟ مطلب اگر میں یوں کہوں یورپ کی تہذیب کتوں والی تہذیب ہے تو کچھ غلط ہوگا؟ اچھا یہ کس بنیاد پہ؟ اچھا کوئی یورپ والا کہ اچھا تم سنا تمہاری والی تہذیب دیکھیں کون سی والی ہے، تو پھر میرے پاس سنانے کے لیے کچھ ہے؟ یہ اللہ نے مجھ پہ رحم کیا کہ میرے پاس سنانے کے لیے ہے۔ میں اپنی تہذیب یہاں سے سنانا شروع کروں گا استنجا سے، اور لے کے کہاں تک جاؤں گا؟ پوری دنیا پہ حکومت کرنا۔ بتائیے ذرا کیا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا؟ مسلمان ہونا فخر کی بات ہے، بشرطے کہ مجھے میرے اسلام کا پتہ تو ہو۔ یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ آئے گزرتے دن، آئے روز جو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا وغیرہ دیکھتے 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 میں اتنا ذہنی مریض بن چکا ہوتا ہوں کہ بعض مرتبہ مجھے اپنے مسلمان ہونے پہ اور پاکستانی ہونے پہ بڑا شرم آتی ہے، افسوس ہوتا ہے، دل کرتا ہے یار میں کافر ہوتا ہے، شاید میں کہیں یورپ کنٹریز میں کہیں میں رہ رہا ہوتا۔ دور کے ڈھول ہمیشہ سونے ہوتے ہیں نا، تو یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنا آلہ پڑھا نہیں، دوسرا آلہ مسلسل دیکھے جا رہا ہے، دور کے ڈھول بج رہے ہیں، اس کو سوانے لگ رہے ہیں، قریب جائے گا کان پھٹے گا نا۔ سنو، ھذا بصائر من ربکم وھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اب سننا، اب آگے اللہ کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اب دیکھو ادب آ رہا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ رحم ایسے نہیں ہو جائے گا، اس کا طریقہ ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب یہ قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا،
فاستمعوا، اس کی طرف کان لگاؤ، غور کرو، وانصتوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو، یہ جو رحم پیچھے بتایا گیا یہ تم پر ہو جائے۔ اب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ میں فَاسْتَمِعُوا، استماع کی کیفیت جب بنے گی جب پہلے میں اس ذہن سے سننے بیٹھوں نا، بڑی پیاری آواز ہے قاری صاحب کی، ابے تجھے آوازیں سننے کے لیے بٹھایا کہ تو آوازیں سنے، میں اس کی قرأت سنتا ہوں، اس کی قرأت سنتا ہوں، واہ کمال، بے ہدایت تو حاصل کر اس سے، کسی کی بھی قرأت سن۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب یہ قرآن پڑھا جائے اس کی طرف کان لاؤ، یہ پہلا بنیادی ادب ہے قرآن کا۔ استماع کی کیفیت جب بن سکتی ہے جب وہ قرآن پڑھا بھی اسی ترتیب سے جا رہا ہو، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ نہیں سمجھے ہو کچھ بات؟ کبھی نوٹ کریں کہ کرکٹ میچ ہوتا ہے، کرکٹ میچ میں بعض مرتبہ ایک اوور میں ہر 2 بال کے بعد پیپسی کا 2 سیکنڈ کا اشتہار چلتا ہے یا 4 سیکنڈ کا اشتہار چلتا ہے، ہوتا ہے ایسا؟ کبھی نوٹ کیا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے مسلسل چلنے والا اشتہار آخرکار آپ کو اسے پینے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ایک تو کرکٹ کی ٹائمنگ اور دوسرا اشتہار کے پیسے کی وجہ سے وہ چلتا سیکنڈ ہوگا۔ اگر آپ ان کا اشتہار اسی طرح اجتماعی طور پہ، جو اجتماعی طور پہ آپ کرکٹ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر آپ اجتماعی طور پہ ان کا اشتہار دیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، یقین کریں وہ آپ کو 2.5 3 4 5 5 6 گھنٹے بھی اپنا اشتہار دکھا سکتے ہیں، طویل کر کر کے دکھا سکتے ہیں، ان کو تو اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک تو وہ کرکٹ کی ٹائمنگ کی وجہ سے کہ وہ کرکٹ میچ چل رہا ہے، اور دوسرا انہیں لالچ ہوتا ہے کہ اس وقت سب بیٹھے ہوں گے، تو اس لیے وہ 3 4 5 5 سیکنڈ کا صحیح، ہر 2 بال کے بعد صحیح، لیکن وہ اپنا اشتہار آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن بنے۔ اب آپ قرآن پر کبھی غور کریں، قرآن بعض مضامین کو دوہرا دوہرا کر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، جیسے کہ نماز کو قرآن دوہرا دوہرا کے بتا رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ کو دوہرا دوہرا کے بتا رہا ہوتا ہے، عقائد کو دوہرا دوہرا کے بتا رہا ہوتا ہے۔ ایک توحید کو مثال کے طور پہ اللہ رازق، یہ تھوڑا سا آپ بھائی آگے آگے آ جائیں، آگے آگے آ جائیں، مثال کے طور پہ اللہ خالق ہے، اور بھائی میرے توجہ سنیں، اگر قرآن میں اللہ ایک جگہ یہ بات بتا دیتا ہے کہ اللہ خالق ہے تو بات تو ختم ہے، دی اینڈ، اللہ خالق۔ اللہ قرآن میں ایک جگہ کہہ دے مالک ہونے کا، ختم۔ اللہ ایک جگہ کہہ دے رازق ہونے کا، ختم۔ ایک جگہ اللہ حج کا بتا دے، ایک جگہ جہاد کا بتا دے، ایک جگہ نکاح کا بتا دے، ایک جگہ طہارت کا بتا دے، ایک جگہ معاشیات کا بتا دے، تجارت وغیرہ کے مسائل ایک جگہ بتا دے، بات ختم۔ لیکن بعض مضامین دہرا دہرا کے قرآن میں 250 مرتبہ، 300 مرتبہ، 500 مرتبہ تک ہے۔ بھائی میں کبھی غور کیا میں نے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بھول کر کہ قرآن ٹھہر کر پڑھنا ہے، یہ بھول کر کے ہر لفظ پہ غور کرنا ہے۔ فاستمعوا لہ، کیا تب پڑھا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب بھی قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، اس کی طرف کان لگاؤ، کیا پڑھا جا رہا ہے اس کی طرف کان لگاؤ۔ یہ جو بھول جائے ادب، مثال کے طور پہ وہ ادب بھول گیا، یہ والا ادب بھی بھول گیا، لیکن کبھی کسی جگہ بھی کسی وقت بھی توجہ ہو گئی اور غور کر لیا، اصل اس نے سن لیا، یہ اس کو جو سمجھانے کی بات ہے وہ اس نے سن لی، سمجھ لی، کام ہو گیا، ہو گیا نا۔ لیکن آپ دیکھیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پورا قرآن ہی سننے کے لیے یہ نہ بیٹھا ہو، فاستمعوا لہ وانصتوا، خاموش رہو، غیر ضروری بات، انصتوا کا مطلب بھی آگے ہم پڑھیں گے اور مزید، غیر ضروری بات نہیں کرنا۔ بھائی میرے نہیں سمجھ رہے بات؟ اچھا اب دیکھیں، میں اپنے اب تک کی زندگی پہ غور کروں، میری کیا زندگی ہے؟ مثال طور پر اس وقت ہماری اس مجلس کے اندر 10-11 سال کے بچے سے لے کے 45-50 سال کے افراد بھی موجود ہیں۔ اچھا یہ تمام عمروں کے جو حضرات ہیں، اگر مثال کے طور پر یہ سب اب تک کی اپنی ماضی کی عمروں پہ غور کریں، وہ کتنی ہدایت حاصل کر چکے ہیں، اپنا احتساب خود کریں، کتنی ہدایت انہیں ملی، کتنے پہ انہوں نے عمل کر لیا۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کل یعنی کہ آپ نے اپنے ٹیچر سے پڑھا اور سال گزرنے کے بعد جب پیپر دیا گیا تو کیا ہوا بھائی،
یار وہ تو بک میں پیچھے آگے سب جگہ سے سوالات آئے تھے. میں نے تو تیاری 2 سیمسٹر کی ہوئی تھی, تو سوالات آگے کے بھی آ گئے. ہو جاتا ہے نا ایسا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور مجھ سے سوالات ہونے شروع ہوئے تو مجھے پتا ہے کیا ہوں گے. ابے بورڈ کا پیپر آؤٹ ہو گیا, کتنے مسئلے چل رہے ہیں نا بھی. حیدرآباد بورڈ کا پیپر آؤٹ ہو گیا, کتنے مسئلے چل رہے ہیں نا. لیکن وہاں کا پیپر آؤٹ ہوا, پتہ لگا پیپر آؤٹ ہو گیا. تو مزے کی بات یہ ریٹن تو ہو رہا ہے, تمہیں کچھ نہیں لکھنا, وہ تو کرام الکاتبین لکھ رہے ہیں. مزے کی بات دیکھو آپ, بھائی ہمیں لکھنا ہے کچھ. وہ کیا ہوا کہ دفنانے کے وقت نا ہمارے والے نے پھرا دبا دیا کونے میں قبر کے. وہ پھرا سمجھتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, عہد نامہ. وہ کونے میں عہد نامہ دبا دیا اس نے, پھرا. تو کیا کر رہا بھائی, وہ منکر نکیر آئیں گے نا, ہاں یہ پڑھ کے سنائے گا. یہ انہیں مطلب منکر نکیر نہیں ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا. حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نیکوکار ہے تو منکر نکیر نورانی چہروں کے آتا ہے, خوب سے دیکھ کے دل خوشی ہے. آدمی بدکار ہے تو وہ اتنے بھیانک چہروں کے آتے ہیں کہ آدمی دیکھے تو موت واقع ہو جائے. اتنے بھیانک چہروں کے, وہ اتنے بھیانک چہروں کے آگے کھڑے ہو گئے, یہ پھرا نکال کے پڑے گا ان کے آگے. اچھا پھرا پڑا بھی تو پڑے گا کیسے, یہ بھی تو ذرا دیکھو نا. ہم لوگ میٹرک کے اندر تھے غالباً, تو رزلٹ جو ہے نا, وہ ہمارے کلاس ٹیچر ایاز سر ہوتے تھے انگریزی کے, گورنمنٹ ہائی اسکول کے. تو انہوں نے 9th کا انگریزی کا رزلٹ بتایا, تو اس میں کاپیز چیک کرے تو بتایا, بس سمجھا رہے تھے ایک بات کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, نقل کے لیے بھی. تو اس کی مثال دے رہے تھے کہ ایک لڑکے نے سوال کا جواب پتہ ہے کیا دیا. اس سوال ہوا کہ جی یعنی قائد اعظم کے 14 نکات پر روشنی ڈالیں. اس نے نیچے جواب لکھا صفحہ نمبر 49 دیکھیں. اب بتائیے یہ کیا ہوا ہے. یہ ہوا ہے کہ وہ اپنے ساتھ لے کے گیا تھا گائیڈ بک, چوری چھپے سوالات وہ گائیڈ بک سے دیکھ کے اتار رہا تھا. اب جب وہ اس سوال کے جواب کی طرف گیا تو وہ جواب میں نیچے لکھا ہوگا, تو تفصیلی ہوتا ہے نا, 14 نکات کا جواب تو تفصیلی ہوتا ہے, 2 سے 3 صفحے پہ لکھا جاتا ہے. ہمارے جیسا ہو تو 100 صفحوں پہ لکھ دے اللہ کے کرم سے. لیکن اب وہ جو ہے اس نے گائیڈ والے نے وہ لکھ دیا ہوگا اس کا جواب صفحہ 59 کے اوپر دیکھیں. اب پھرا پڑھنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے نا, وہ صفحہ 59 نکال کے لکھتا نہیں, وہی لکھا گیا صفحہ نمبر. کوئی سمجھ رہے بات کرنی. اب یہ دیکھو منکر نکیر آئے یہ قبر میں اس سے سوالات کرنے کے لیے, یہ پھرا نکال کے پڑھے کے کیا سنائے گا, کہاں سے پڑھے گا. اس پڑھنے کی عقل ہے اس کو کہ ان کو میں پڑھوں کدھر سے. جب وہ پوچھے گا من رب ہوگا, تیرا رب کون ہے, تو مجھے کہاں سے پڑھنا ہے. ماں دینوں کا, تو مجھے کہاں سے پڑھنا ہے. ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل, تو مجھے کہاں سے پڑھنا ہے. دنیا میں نہیں ہوتا تھا ایسا کہ جب بھی کسی بات کے لیے مولوی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا, ہمارے مولوی صاحب تو یہ کہتے ہیں. دنیا میں تو یہی کرتے گزرے نا. وہاں پہ بلائے گا مولوی صاحب کو, مولوی صاحب بیٹھ جائے نا قبر میں اس کی جگہ, میں دے دوں گا, تم بے فکر مناظرہ رکھوا لو منکر نکیر سے میرا. بھائی بتائیے, یہاں تو بہت ڈرامے بازیاں ہو جاتی ہیں نا, وہاں کرو. سیدھا سال ہے, تم پڑھ کے سیکھ کے آئے ہو, ہاں تو بس جواب دو. تم پڑھ کے سیکھ کے نہیں آئے تو تمہارا جواب کیا ہوگا, لا ادری, میں نہیں جانتا. سیدھا سا جواب, میں نہیں جانتا. آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, جب یہ قرآن پڑھ جائے اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر. اب میں نے جہاں بھی قرآن سنا, اگر میں نے وہ پہلے سن نہیں رکھا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ میں نے سنا کہیں پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ سب میرا سنا ہوا ہے. یہ کیا بول رہا ہے, یہ بول رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے, جو تمام جہانوں کا رب ہے, جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے, جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایسا ہی نہیں. لیکن مثال کے طور پہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اب یہ سنا, یہ پہلے نہیں سنا ہے, یہ کیا ہے ادب اس میں ہے, اس میں سبق ہے, اس میں نصیحت, سنا نہیں ہے پہلے. اب ہونا کیا چاہیے, اس سے پوچھ لے, اسے نہیں پتا کتاب میں دیکھ لے.
کیا قرآن کا دنیا کی ہر معروف زبان میں ترجمہ نہیں ہو گیا؟ اور کیوں ہوا ہے؟ ترجمہ ہوا کیوں ہے؟ یہ ترجمہ اس لیے ہوا ہے تاکہ ہم یہ بتا سکتے ہوں ہمارے فرقے کے مولوی کتنے چیمپئن ہیں قرآن ترجمہ کی. یا یہ ترجمہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم غیر مسلموں پہ اپنی دھاک بٹھا سکتے ہوں کہ ہماری کتاب کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں ہوا اس لیے؟ نہیں بھائی جان، یقین کر لیں اس بات کو کہ غیر مسلم پر دھاک آپ سے بیٹھتی ہے، آپ کی کتابوں سے نہیں. غیر مسلم پر دھاک جو بیٹھتی ہے نا، وہ آپ لوگوں سے بیٹھتی ہے، کتابوں سے یا باتوں سے نہیں بیٹھتی. یہ سمجھیں. اچھا جی، وہی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب کبھی بھی شیطان کی طرف سے انہیں کوئی وسوسہ پہنچتا ہے وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی وقت راہ پا لیتے ہیں. یہ تھی ہے. جب میں نے ایسے سنی تو بظاہر تو مجھے یہ لگا کہ مجھے وہ جو نہیں، وہ ایک اب نے سمجھ لیا ہے کہ قاری نے یا کسی نے بھی قرآن کہیں سے پڑھا تو میں نے فوراً کہنا سبحان اللہ. وہ جو ڈرامے بازی میں نے سیکھی ہوئی ہے. یا جیسے مثال کے طور پر مولوی کہیں پر بہت کوئی زبردست قسم کا جملہ بول کے جیسے خاموش ہو تو فوراً نعرہ لگانا ہے، نعرہ فلاں اور نعرہ فلاں اور نعرہ فلاں اور نعرہ فلاں. یقین کریں ایک گھنٹے کا جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا، اس ایک گھنٹے میں پون گھنٹے کے تو صرف نعرے ہوتے ہیں. 15 منٹ کی تقریر میں 5 منٹ کی ہم دو سنا نکال دو تو 10 منٹ کی باتیں ہوتی، اس میں 5 منٹ کی سیاسی باتیں رہ کے 5 منٹ کی کوئی دینی باتیں ہوتی، اس میں بھی کوئی ایک آدھ نصیحت ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ نہ تو پہلے تو میں نے اپنے ساتھ ظلم کیا کہ میں نے یہ بات نہیں سمجھی کہ یہ کتاب میرے پڑھنے اور سیکھنے اور اس پہ عمل کے لیے آئی. میں نے پڑھا، پہلا کام میں نے یہ کر لیا، میں جتنا پڑھ سکتا تھا میں نے کوشش کر لی. اس کے بعد مجھے چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، بہت سی باتیں نہیں تو سیکھنے کا مرحلہ آتا ہے. میں جو مجھے نہیں آتا وہ میں سیکھوں گا نا. اب میں نے پڑھا نہیں، میں سیکھنا چاہتا نہیں. اور پھر لطف کی بات دیکھو آپ، انتہائی تذبذب کا، انتہائی افراتفری کا میں ذہنی اور ماحولیاتی اعتبار سے شکار ہونے کے بعد یہ کہتا ہوں یار سمجھ میں نہیں آ رہا یار اس بات کو کہ آخر ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہمارے معاملات سنبھلتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے گھر نہیں سنبھلتے، محلے نہیں سنبھلتے، علاقے نہیں سنبھلتے، شہر نہیں سنبھلتے، ملک نہیں سنبھل رہے. کیوں نہیں ہو رہے بھائی؟ سمجھو، کتاب ملی تھی، ہاں پڑھی. کتاب کا مطلب تھا 23 گھنٹے لکھ کے دینا، ختم شریف نہیں. کیا تھا؟ قانون کی کتاب تھی، آئین کی کتاب تھی. پڑھنا سمجھنا عمل کرنا تھا، انفرادی طور پہ شروع کرنا تھا، خود ہی اجتماعی شکل میں آ جاتے، اجتماعی شکل میں آتے خود ہی اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتے اور خود ہی اپنے اوپر اسے واجب کر لیتے، اس کو آئین بنا لیتے، اس پہ عمل کر لیتے، خود ہی کر لیتے. ابھی مشکل کیوں لگتا ہے؟ دیکھو سمجھنا بات کو. جب میں بار بار سنوں مومن چور نہیں ہوتا، مومن چوری نہیں کرتا، 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 بار بار اللہ کے رسول کی حدیث کو میں سن رہا ہوں. مومن زنا نہیں کرتا، مومن زنا نہیں کرتا، مومن زنا نہیں کرتا، مومن زنا نہیں کرتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا. بار بار جب میں یہ چیزوں کو سن رہا ہوں گا مجھے جھوٹ سے، زنا سے، چوری سے، ہر قسم کے گناہوں سے نفرت ہوتی جائے گی نا. لیکن بجائے اس کے میں بار بار اس کو سنوں، میں بجائے اس کے سن ہی بار بار کرپشن کو رہا ہوں، سن ہی بار بار گناہوں کو رہا ہوں، سنی بار بار جرائم کو رہا ہوں، تو آہستہ آہستہ پتہ ہے کیا ذہن ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے خطرناک مجرم جو مجرم کی بجائے مظلوم بنا پھر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدان بڑے مجرم ہیں؟ نہیں، سب سے بڑا مجرم بتاتا ہوں آپ کو میں. سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو باقاعدہ یہ کہہ کر چوری یا بدعنوانی کرتا ہے اور بھائی یہ بڑے بڑے کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں مجبور کیا یہ کرنے کے لیے. یہ سب سے بڑا مجرم. مثال کے طور پہ بجلی چوری کرنے والا، بھائی ناجائز ڈیڈکشن لگا کے بھیج رہے ہیں، کون بھرے گا اس کو؟ تو بھائی بجلی جلانا بند کرنا، چلے جاؤ جنگل والی زندگی میں پہنچ جا، بجلی جلانا بند کر دے. بھائی سمجھنا ذرا بات کو، پرانا واقعہ اپنا آپ کو بتا رہا ہوں.
گولڈن سیب آتا ہے نا، سیب کی ایک مخصوص نسل ہے گولڈن سیب. اچھا بھائی کیا ہوا کہ جس سال کا آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، سال مجھے اس وقت یاد نہیں، اس سے 1 سال پہلے میں نے وہ خریدا 100 روپے کلو. جب اگلا سال آیا ذہن میں 120-130 روپے کلو مل رہا ہوگا، تو رمضان قریب تھے، گیا لینے کے لیے، 1 ہفتہ تھا، لینے کے لیے گیا 130 روپے کلو ملا. 1 ہفتے بعد اسی ٹھیلے والے سے لینے کے لیے گیا 200 روپے کلو ملا. اسی ٹھیلے والے سے 200 روپے کلو ملا. سننا بات بڑی غور طلب. میں نے کہا یار میں تم سے ربی رمضان سے 2-3 دن پہلے ہی تو لے کر گیا ہوں، تم نے مجھے 130 روپے کلو دیا. اچھا ابھی تو یہ ریٹ ہے. میں نے یار یہ تو تم ظلم کر رہے ہو یار، روزے داروں کے ساتھ اس طرح کا. اچھا کھانا چھوڑ دو. کیا بولا اس نے؟ کھانا چھوڑ دو. بھائی تم کھانا چھوڑ دو گے، ہم لانا چھوڑ دیں گے. ہم لانا چھوڑیں گے، آگے جو بڑے ساہوکار ہیں نا ان کا مال سڑنے پہ آ جائے گا. جب مال سڑنے کا انہیں ڈر ہوگا، وہ سستے میں وہ مارکیٹ میں نکالیں گے. جب وہ سستے میں مارکیٹ میں نکالیں گے، ہم ان سے خرید کے سستا لا کے تمہیں سستا بیچیں گے. تم کھانا بند کر رہے ہو. یہ ہے فارمولا. تو بجلی چوری، ابے تو چوری کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ کام چھوڑنا، چھوڑ دے. کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے تجھے جا کے اللہ کو منہ دکھانا ہے کہ مومن چوری نہیں کرتا، مومن زنا نہیں کرتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا. تجھے یہ جا کے اللہ کو بتانا ہے. یہ تو ہمیں تو بتا کے خود کو مطمئن کر لے گا میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں، اللہ کو بتائے گا. یہ ہے سارا مسئلہ. میں نے عرض کیا کہ یہ بدلاؤ آئے گا کیسے؟ یہ بدلاؤ آئے گا جب اس کتاب کو پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہوگا ہر جگہ، ہر مسجد میں، ہر درسگاہ میں، ہر خطبے میں، ہر درس میں. یقین کر لو کچھ یہ سننا، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، آپ کو اب ضرورت نہیں ہے کہ آپ 15 شعبان کا پروگرام کر کے بتاؤ کہ اس رات کی عبادت بدعت ہے یا سنت ہے. اب آپ کو ضرورت نہیں ہے. اب ہو گیا ہے اس مسئلے کا، لوگوں میں شعور آ گیا ہے کہ سب بدعت ہے. ہر رات جاگنے کی اور ہر دن روزے کا، سوائے اس کے کہ جس رات میں اللہ کے رسول نے منع کیا اور جس دن کے روزے کا منع کیا. ہر رات عبادت کی رات ہے اور ہر دن روزے کا دن ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں اور اس کی راتیں باعث فضیلت. لوگوں کو سمجھ میں آ گئی یہ بات، لیکن آپ نے اپنے کرنے کا کام چھوڑ کر پبلک آپ کی طرف کس بات پر آئے گی؟ آپ نے کیا کرا؟ دوبارہ سے وہی 15 شعبان کو، او بھائی وہ سنت بتا رہے ہیں، وہ بدعت بتا رہے ہیں، وہ محنت بہت، دونوں طرف سے پوری محنت ہو رہی ہے. 15 وہی کام اس کے اوپر رہا ہے. اچھا پھر ایک اور بتا دیتا ہوں آپ کو بات. اگر وہ بچ کے کوئی نکل گیا، کوئی بچ کے نکل گیا ان میں سے کہ کسی کو اس دن غیرت شرم آئی، کسی کو آ گئی ان میں سے، تو فلسطین کو بتا دیں گے، فلسطین کے اوپر کچھ جھنجھوڑ دیں گے آپ. کسی کو تھوڑی سی غرض، وہ بھی جھنجھوڑنا کیا ہوگا، وہ بھی جھنجھوڑنا KFC کا بائیکاٹ کر دو. بڑا جہاد کیا بھائی تم نے، کیا تیری عظمت کو سلام. ایک کوئی یوں کرتا ہے میں تجھے دونوں ہاتھوں سے کر دیتا ہوں، بول تو پیر بھی اٹھا دیتا ہوں. کیا جہاد کروایا تو نے؟ میں KFC کا بائیکاٹ کر دو. وہ مر رہے ہیں تو یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. ابے وہ کرنا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، ان کو تو بچاؤ. وہ بچائیں گے کیسے؟ وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہاں نا، واقعی آپ کا کام نہیں. جیسے عام دن میں نماز پڑھنا آپ کا کام نہیں ہے، روزہ آپ کا کام نہیں. گرمیوں کے روزے ہیں یار، ڈاکٹر نے منع کیا، مر جاؤں، روزہ رکھ لیا ٹپک لوں گا. جیسے زکوٰۃ ہمارا کام نہیں ہے، مقروض ہوں، قرض دار ہوں، میرے اوپر قرض ہے. کتنا قرض؟ کتنا ہے تیرے پاس؟ 25 لاکھ روپے. زکوٰۃ کتنی نکلے گی تیری؟ 1300 روپے. ابے زکوٰۃ تیری نکل رہی ہے 1300 روپے، قرض تیرے اوپر ہے 25 لاکھ کا. نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا نہ چاہیے. ابے تو زکوٰۃ دے. پتہ نہیں کون سے مفتی نے تجھے فتوا دیا ہوا. یاد رکھیں اس بات کو، یعنی وہ قرض پر زکوٰۃ نہیں نکلتی جو قرض اور زکوٰۃ کی رقم برابر ہو. مثال کے طور پر میرے اوپر قرض ہے 20 لاکھ روپے کا اور میری زکوٰۃ نکلتی ہے 20 لاکھ روپے کی، تو میں پہلے اپنا قرض اتاروں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا. میرے اوپر 20,000 روپے کا قرض ہے، میری زکوٰۃ بھی 20,000 نکلے گی، تو پہلے میں اپنا قرض اتاروں گا اور زکوٰۃ دوں گا. ابے میرے اوپر قرض ہے 25, 30, 50 لاکھ روپے کا، زکوٰۃ میری نکل رہی ہے 5,000 روپے کی. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں زکوٰۃ نہیں نکالوں گا. اچھا لایا بھائی تو، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بھائی آپ بتاؤ، پاکستان میں اس وقت وہ یہودیوں والا جو بزنس کا طریقہ ہم نے سیکھ رکھا ہے، ادھار مال لے کے بیچنے والا، آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، 50% سے اوپر کاروبار ادھار پہ چل رہا ہے نہیں چل رہا؟
تو پھر تو کوئی بھی زکات نہیں نکالے گا. مسئلہ سمجھا دیا ہم نے کو مکروز کے اوپر زکات. سمجھے ہے بات کیا نہیں؟ ایک نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں خرابیاں ہماری اپنی ذاتی ہیں، ہم کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے. حکمرانوں کا رونا اور فلانے کا رونا اور ڈھمکے کا رونا، ابے بھائی ہمارا اپنا رونا ہے. سب سے پہلے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا سیکھنا ہے. میں نے کیا عرض کیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. قرآن کی آیت سامنے سمجھو. سننا ذرا بات، آپ جنگ کے زمانے میں نہیں ہیں. ایسی ڈاکومنٹریز دیکھیں جو جنگ کے زمانے کے اوپر ڈاکومنٹریز جو بنی ہوئی نا وہ دیکھیں. اصل وہ کیا ہے، یہ نا ڈاکومنٹریز اور یہ بھی چیزیں نا بعض مرتبہ ذرا گہرا اثر ڈالتی ہیں. مطلب ایسے سنانے پہ بھی ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی. ڈاکومنٹریز میں دیکھتا نا آدمی، تو ایسی جو ڈاکومنٹریز ہیں نا جی جنگوں پر بنی ہوئی اور جنگ کے زمانوں پر بنی ہوئی، جیسے دوسری جنگ عظیم پہ بنی ہوئی ڈاکومنٹریز دیکھیں، سائرن بجتا تھا نا، لوگ الرٹ ہو جاتے تھے، دن کے سائرن پر بھی اور رات کے سائرن پر بھی. بھیجو رات کے سائرن کا تو ایک سمجھ میں آتا ہے جہاز گزر رہے ہوں گے لائٹیں بند کر دو، ایسے روشنی اوپر سے دیکھے بم گراتے ہوئے چلے جائیں، بھاری نقصان ہوگا، بھاری، بند کر دو. لیکن دن کا سائرن کیوں؟ دن کا سائرن بعد مرتبہ کسی چیز سے خبردار کرنے کے لیے بھی بجتا تھا. اس وقت سے اس وقت تک یہ علاقہ بند کیا جائے گا، یا فوجی نقل و حرکت ہوگی، ادھر پانی دیا جائے گا، ادھر کھانا دیا جائے گا، یہ بازار کھولا جائے گا. تو اس کے لیے وہ سائرن، تو لوگوں کے کان جو ہے نا سائرن پہ ٹکے رہتے تو الرٹ ہو جاتے تھے سائرن کے بعد. یقین کریں میں آپ ہم سب حالت جنگ میں ہیں. ہمارا دشمن ابلیس ہے، ابلیس اور اس کی فوج سے ہماری لڑائی چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی. ہمارے باپ دادا کر گئے، اب ہماری باری ہے، ہم اس میدان میں اترے ہوئے. سائرن ہے یہ قرآن، سائرن ہے یہ بجے نا، یہ آواز کان میں آئے نا قرآن کی آیت، کان لگا لو فوراً اس کی طرف کہ وہ بات آپ سے کی جا رہی ہے کہ جس کو اگر آپ نے سمجھ لیا آپ اس جنگ کو جیتنے کا طریقہ جان لو. لیکن اگر آپ نے سبحان اللہ ماشاء اللہ اور انشاءاللہ پہ رہے تو آخر میں آپ کا ان للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اگر آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ اور انشاءاللہ پہ رہے، انشاءاللہ مردے ہی بننے ہیں آپ. تو اس سے باہر آنا ہے ہم نے، اور ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو سیکھنا پڑنا. آپ دیکھیں جو حضرات، اب جو بھائی ہمارے، یہ ہم تو اپنے یہاں سے بھی مثال بعض دفعہ لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید بھائیوں کو استقامت دے. جو بھائی ہمیشہ قرآن سننے والے نہیں، روز کا قرآن سننے والے، ادھر آنے والے ہیں، ہم نے بھائیوں کو دیکھا نماز میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں. نماز میں امام عام نمازوں میں، رمضان یعنی قیام اللیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، تراویح جس کو ہم کہتے ہیں عام لوگ، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. عام نمازوں میں مغرب عشاء فجر میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے. ہم نے دیکھا بھائی قرآن سننے والے یا پڑھنے والے، وہ باقاعدہ امام کے پیچھے جب ہوتے تو انہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے نا کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوتے ہیں، وہ عذاب والی آیتوں پہ ڈر رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں. وہ خوشخبری والی باتوں میں ان کے چہروں پر خوشی کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یعنی سیکھے ہوئے ہیں، جانے ہوئے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مثال دیتے ہیں ہم چھوٹی سی. صحابہ کرام میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ تھے، خالد بن ولید جیسے لوگ تھے، عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگ تھے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ تھے. یہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے. ان کا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا بات چیت ہوتا ہے پکا فوجی طریقہ ہوتا، نہیں تو فوجی لوگ ہوتے ہیں. آپ پتہ نہیں اس بات کی گہرائی کو سمجھ سکیں یا نہیں. ایک آدمی نے ایسے نا ایک 1.5 فٹ کے فرق سے 100 150 200 آدمیوں کو ایک جنگ میں قتل کیا ہے. وہ آدمی کیسا روبدار اور کیسا ہیبت ناک قسم کا ہوگا وہ آدمی، سوچیں. یہ حضرات ایسے تھے، ان کی اندر اللہ نے ایسے روب رکھے ہوئے تھے، انہیں دیکھ کے ڈر لگتا تھا کافروں. یہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے نا، یہ ایسے روتے تھے جیسے کوئی معصوم بچہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا. ان کے اپنے آنسوؤں سے ان کے دامن بھیگ جایا کرتے. آج یہ کیفیت ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ جانتے ہیں، وہ قرآن سیکھے ہوئے تھے، صرف پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ سیکھے ہوئے تھے قرآن. اور ہم پڑھے ہوئے تک نہیں ہے، سیکھنا تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے ذہن بنا، جب قرآن سنیں لازمی ذہن بنا لینا ہے. گھر جاؤں گا یہ آیت پوچھ کے جاؤں گا، اگر یہ بتا سکتا ہوگا تو اس سے پوچھوں گا. گھر جاؤں گا یہ پڑھوں گا ترجمہ اس کا، بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا پڑھا گیا ہے.
اور ایک روز کی ترتیب بنانی ہے کہ آپ کے گھر میں جو ترجمہ والا قرآن ہے روز کی بنیاد پر نکالو، جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہاں سے پڑھو، یعنی تلاوت بھی کرو اور اس کا ترجمہ بھی پڑھو، تاکہ جب بھی کہیں تلاوت کیا جا رہا ہو آپ کے کان میں اس کے معنی خود بخود آ رہے ہوں، خود بخود۔ مثال دوں، چلو جاتے آتے ایک لطیفہ اور سنا دوں۔ آئی لو یو کے معنی کیسی اجتماعی مسکراہٹ آئی ہے، اجتماعی مسکراہٹ۔ ایک موین بھائی نے بس منہ بہت پکا کر لیا ایک دم، لیکن یہ بھی آئی لو یو، آئی ڈونٹ نو، مائی نیم از فلاں، یہ وہ انگریزی کے جملے ہیں جو ہمارے محاورے میں اترے ہوئے ہیں، ہمارے اردو محاورات میں اتر چکے ہیں۔ گدھا گاڑی والے سے بھی پوچھو گے نا آئی ڈونٹ نو کے معنی بتاؤ، کہے گا میں نہیں جانتا، بولے گا نہیں، بولے گا آئی ڈونٹ نو کے یہی معنی ہے نا بھائی۔ گدھا گاڑی والا بھی آپ کو بتا رہا ہوگا، مثلا گدھا گاڑی والے، مثال دیتا آپ کو ایک چھوٹی سی، گدھا گاڑی والے نے ایک آدمی اس کو بے عزتی کر رہا، اس کی یہاں پارک کر دیا، جاہل ہو تم، یہ وہ تھا جاہل، ہاں آئی ڈونٹ نو کے معنی بتا، اس نے کہا میں نہیں جانتا، بولے مجھ سے بڑا جاہل تو تجھے صرف اتنے انگریزی جملے کا معنی نہیں آتا اور تو مجھے بول رہا ہے کہ میں جاہل ہوں۔ تو عرض کرنے کا ہمیں مطلب یہ کہ بعض جملے ہمارے محاورات کے اندر ہیں، یقین کریں بالکل ایسے جیسے ہمارے محاورے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی یہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے محاورے میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پورا درود ہے، یہ ہمارے محاورے میں، اب اس کے معنی کسی کو بتانے کی ضرورت ہوگی؟ استغفر اللہ کسی کو معنی بتانے کی ضرورت ہوگی؟ انشاءاللہ معنی بتانے کی ضرورت ہوگی؟ یہ ہمارے محاورے میں اترے ہوئے جملے ہیں۔ اگر یقین کریں قرآن کو اسی طرح جیسے مسلسل یہ صبح شام یہ ہم سنتے اور پڑھتے رہتے نا، کلمہ، درود، استغفار، صبح شام کی دعائیں، نماز کے اذکار، یہ جو مسلسل جس طرح ہم انہیں پڑھتے یا سنتے ہیں نا، اسی طریقے سے اگر قرآن کو سن رہے ہوں، پورا قرآن ہمیں ایسے ازبر ہو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھا۔ علم میں تو کبھی بھی ہم اپنے بزرگوں کی برابری نہیں کر سکتے، وہ تو ہم سے 14 صدیاں آگے ہیں، پیچھے نہیں، آگے ہیں۔ ہم تو اپنے سے پچھلی جو صدی والے جو بزرگ تھے نا ہمارے، ہم تو علم میں ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ لیکن بتانا صرف اتنی بات ہے کہ آپ دیکھ لو، علم تو درکنار، ہم عمل، تقوی، پرہیزگاری، کسی بھی چیز میں ان کے برابر کیا، ان کے پیروکار بھی نہیں بن پا رہے۔ کہ کوئی کہے، مثال دیتا ہوں، کوئی جیسے ہمارے ہیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی کو کرکٹ کھیلتے ہوئے ہم نے دیکھا، شعیب اختر جیسی بال کراتا ہے، اس کا سٹائل شین وان جیسا سٹائل ہے، اس کا ہوتی ہی نہیں ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں، اس ٹائپ کی باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوگا ہم نے تلاوت کرتے ہوئے کسی کو یار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جیسی تلاوت کرتا ہے، کبھی ہم نے کہا ابو سعید خدری کی طرح پڑھاتا ہے، کبھی کسی کو دیکھ کے ہم نے کہا عمران بن حسین جیسی نماز پڑھتا ہے، نہیں میرا۔ کبھی ہم نے دیکھ کے کہا یار علی رضی اللہ عنہ جیسی بہادری ہے اس میں، کہا کبھی سنی مثال ہے۔ ایک تو چلو ان کا احترام، اپنی احترام کی وجہ سے بھی بات نہیں بولتے، لیکن ویسے بھی کوئی جھوٹے سے منہ پر آ جائے بات اس لیے نہیں آتی کہ وہ قرآن سنے ہوئے لوگ تو ان کے اندر اترا ہوا تھا قرآن، وہ اس لائق ہو چکے، اور ہمارا نالائق سے نالائق ہوتے ہیں، ہم نالائق سے نالائق۔ تو اس ادب کو ذہن میں رکھ لیں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب بھی قرآن پڑھا جائے اس کی طرف کان لگانا ہے، خاموش رہنا ہے، تاکہ ہم پر وہی رحم ہو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر رحم ہوا تھا، کہ اللہ نے سورہ آل عمران میں کہہ دیا وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جب انہیں کسی قسم کی بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتا ہے بے شک ہم ہی اللہ کے اور ہم ہی اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے، یہ مصیبت کیا ہے؟ یہی میرے وہ بندے ہیں جن پر میری طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں۔ پہلے یہ کہا تھا، پھر وہ کہا۔ اس لیے اگر ہم بھی ایسے بنیں گے تو ہم بھی ان کی طرح ہم بھی برکتیں اور فضیلتیں پائیں گے۔ اس میں مسائل کے اعتبار سے نا اس آیت میں یعنی کہ بہت زیادہ ضروری درس ہے اگلا،
آج تو ٹائم زیادہ ہو گیا. تمام بھائیوں سے گزارش ہے، یعنی 4 اعلانات ہیں، ایک ابھی، باقی 3 آؤٹ آف کیمرہ ہے. سب بھائی لازمی نا آئندہ کا درس سنیں گے، تاکہ اس آیت سے متعلقہ 2-3 علمی مسائل ہیں وہ آپ بھائیوں کے سیکھنے سمجھنے میں آ جائیں گے، تو انشاءاللہ آئندہ بھی کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ مزید سمجھنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.